الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ مہدویت کا موضوع کتاب الکافی کی روایات سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں کتاب الحجت سے باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 7 کو ملاحظہ کیا۔ یقیناً آپ دوستان نے اس حدیث کو زبانی یاد کیا ہوگا۔ حدیث مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، اور اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے اسبغ بن نباتہ نے نقل کیا ہے۔ اسبغ بن نباتہ ان کا شمار شرطۃ الخمیس میں ہوتا ہے کہ شرطۃ الخمیس امیر المومنین علیہ السلام کی وہ فداکار فوج اور سپاہ تھی کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس شرط پہ بیعت کی کہ امام علیہ السلام انہیں جنت کی ضمانت دیں، وہ اپنی جان اور گردن کی ضمانت امیر المومنین علیہ السلام کو دیں گے کہ امام ایک حکم فرمائیں، وہ اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسبغ بن نباتہ کا شمار انہی افراد میں سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اسبغ بن نباتہ کہ میں ایک دن داخل ہوا خدمت اقدس امیر المومنین علیہ السلام میں، تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام فوجدتہ متفکرا، غور و فکر کر رہے ہیں، ینکت فی الارض، زمین میں غور و فکر کرتے ہوئے کوئی نقش بنا رہے ہیں۔ فقلت یا امیر المؤمنین، میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے امیر المومنین، ما لی اراک متفکرا تنکت فی الارض رغبتا منک فیہا، کہ میں آپ کو فکر کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، کیا زمین پہ آپ جو یہ نقش بنا رہے ہیں، سوچتے ہوئے انسان جو تنکوں کو حرکت دیتے ہوئے کچھ بناتا ہے یا پتھروں کو حرکت دیتا ہے، کیا آپ کی زمین میں کوئی رغبت ہے یا ایسا نہیں ہے؟ فقال لا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی رغبت نہیں، اور دنیا میں تو میں نے ایک لحظے کے لیے بھی کبھی رغبت اختیار نہیں کی، دنیا سے مجھے کوئی رغبت نہیں ہے۔ ولیکنی فکرت فی مولود، میں اس بچے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں، یکون من ظہری الحادی عشر من ولدی، کہ میری اولاد میں سے جو 11واں آئے گا، میری پشت میں سے جو 11واں آئے گا، هو المہدی، وہ مہدی ہیں، الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس جگہ پہ ہم نے گزشتہ درس میں چند نکات ملاحظہ کیے تھے کہ مہدویت، امام مہدی علیہ السلام کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نظریہ مہدویت سے کرایا، اور یہی تعارف ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا تعارف مہدویت کے باب سے کرایا ہے۔ مہدویت کے باب سے جو تعارف ہے وہی حقیقی تعارف ہے امام زمان علیہ السلام کا۔ اور اس میں یہ بھی ہم نے نقطہ دیکھا کہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ غور و فکر کیا جائے اس ذات میں، اس شخصیت میں، اس موضوع پہ۔ ابھی ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں معاشرہ اور اجتماعی امور کے حوالے سے، اس کا گہرا ربط مہدویت کے ساتھ ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام ایک معاشرے کو تشکیل دیں گے اور ایک حکومت کو تشکیل دیں گے۔ حکومت معاشرے کو کنٹرول کرے گی، اور اس حکومت کے ذریعے سے معاشرے کو اس کے اہداف حقیقی یعنی اللہ کی طرف لے کے جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ مطالعے کی ضرورت ہے کہ اب حکومت اور معاشرے کو کاٹ دیں ہم، تو پھر تو مہدویت کا کوئی موضوع نہیں باقی بچتا۔ مہدویت تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ حکومت ہو عدل و انصاف کی، اور پورے معاشرے کے اوپر وہ حاکم ہو۔ لہذا مہدویت کا باب اجتماعی دنیا اور حکومت سیاسی دنیا، اجتماعی اور سیاسی دنیا سے گہرے طور پہ مربوط ہے۔ لہذا ادھر انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے، آگے روایات آ رہی ہیں اسی کے ذیل میں۔ امام زمان علیہ السلام جو معاشرہ تشکیل دیں گے، اس معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں؟ جو معاشرہ امام زمان علیہ السلام تشکیل دیں گے، اس معاشرے میں
کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیا لوگوں کے رجحانات ہوں گے، کس نوعیت کا معاشرہ ہوگا، یا اس دور میں ٹیکنالوجی کس طرح کی ہوگی، اس کا ہولڈ کیسا ہوگا امام زمان علیہ السلام کو پورے معاشرے کے اوپر۔ اسی طرح حکومت کی خد و خال بیان کیے جائیں گے، حکومت کیسی ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیا کن امور کو وہ حکومت سب سے پہلے اپنے مسائل قرار دے گی، فرسٹ پریورٹی جسے کہتے ہیں، سب سے پہلا ان کا ہدف اس حکومت کا کیا ہوگا، یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ لیکن ان دونوں موضوعات کو اگر ہم بہترین طور پہ ایک سطر میں بند کرنا چاہیں تو وہ یہی روایت مبارک کے کلمات بنتے ہیں۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ هو المہدی الذی، مہدی وہ ہیں کہ جو یملأ الارض عدلا و قسطا، زمین کو عدل و قسط اور انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا و ظلما، جیسا کہ ظلم و جور سے وہ بھری ہوگی۔ ادھر بھی چند چیزیں قابل دقت ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ مثلا یہ کہ قسط کا کیا مطلب ہے؟ قسط کا ایک لفظ ایسا ہے کہ جو مثبت اور منفی دونوں لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہا ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو انصاف برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جس میں واضح قرآن کی آیت ہے کہ حکم دیا گیا کہ زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کرو۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یأمر العدل والاحسان، عدل اور احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ لہذا اللہ کا حکم ہے اور حجج الہیہ اسی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان جو فیصلے کیا کرتے تھے وہ عدل و انصاف سے کرتے تھے۔ کلمہ عدل اور کلمہ قسط، قسط کے دو معنی ہیں اور دونوں متضاد ہیں۔ ایک دفعہ قسط بمعنی عدل آتا ہے اور ایک دفعہ قسط بمعنی حدود سے باہر ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ظلم کے معنی میں آ جاتا ہے۔ عدل بھی اسی طرح ہے۔ اگر عدل کو عن کے ساتھ استعمال کیے کریں تو یہ روگردانی کے معنی میں آتا ہے، یہ نافرمانی کے معنی میں آتا ہے کلمہ عدل۔ اگر عن کے ساتھ، مثلا عدل عن الطریق، اس نے طریق راستے کو چھوڑ دیا، راستے سے روگردانی کی۔ لہذا عدل بمعنی عدالت وہ اس وقت آتا ہے، مثلا فی کے ساتھ استعمال ہو، با کے ساتھ استعمال ہو تو یہ عدل بمعنی عدالت بھی آتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تعبیر میں غور کریں کہ کما ملئت جورا و ظلما، عدل کیسا نافذ ہوگا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے ظلم و جور نافذ ہوگا۔ اب ظلم ہمارے ذہنوں میں پہلی صورت میں جب یہ کلمہ سنتے ہیں تو پہلا معنی ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ وہی مار کٹائی اور قتل و غارت اور یہ والے فتنے۔ لیکن آپ قرآن کریم میں ظلم کا کلمے کے تحت آیات اکٹھی کریں اور آپ سب آیات اکٹھی کریں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو ایک بڑی خوبصورت تعجب آور بات سامنے آتی ہے کہ ظلم کا زیادہ تر استعمال اس عنصر کے اوپر کیا گیا جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت جنم لیتی ہے۔ کم آیات ایسی ہیں کہ جس نے قتل اور ظلم و تشدد کو ظلم قرار دیا ہے، اگرچہ وہ بھی ظلم ہی ہے، بلا شک و شبہ ظلم ہے، لیکن وہ جو ظلم جنم لے رہا ہے وہ کسی وجہ سے ہے، اور وہ وجہ انسان کی فکری انحراف ہے یا اس کے نفس کے اندر خبث نفسانی ہے، یعنی اس کے نفس کا نفس سیئہ بن جانا ہے، برا بد اخلاقی، یا اس کے برائی نفس کی جو برائی ہے، یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے فجور کا سبق پڑھ لیا بجائے اس کے کہ تقوی کا سبق پڑھتا۔ لہذا قرآن کریم نے ان دو پہلوؤں کو زیادہ ظلم کے نام سے بیان کیا ہے۔ شرک ہے، کفر ہے، حجت الہی کا انکار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کا انکار ہے، فسق و فجور کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنا۔ آپ قرآن میں یا معجم المفارس لیں، اس میں ظلم کا لفظ نکالیں، اس کے ذیل میں سب آیات جمع ہوں گی۔ آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس عمل کو ظلم کہا جا رہا ہے، تو اس میں چند آیات ہیں جس میں قتل و غارت، مار پیٹ کو ظلم کہا گیا ہے، اور زیادہ تر آیات 70-80% جو آیات ہیں وہ کس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ جو ظلم کا سبب بنتے، یعنی جس وجہ سے ظلم انجام دیا جاتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ یا فکری انحراف ہے، یا انسانی نفس کا
ظلم و ستم کا شکار ہونا ہے، یعنی ہوائے نفس کا شکار ہونا ہے۔ یہاں پہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کما مولئت جورا و ظلما، ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک جنم لے لیں کہ جہاں پہ ظاہری طور پہ قتل و غارت و مار پیٹ نہیں ہوتی، تو ہم اسے کہیں گے یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم ہے وہاں پہ۔ مثلا ابھی جیسے یورپین ممالک لے لیں، وہاں پہ تو افراد قتل نہیں ہوتے، وہاں پہ تو افراد کو مارا پیٹا نہیں جاتا، بلکہ بہت سارے ایسے ممالک بھی انہوں نے پھانسی کی سزا ہی ختم کر دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ خود سزا ختم کرنا یہ ظلم اور تشدد ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ جسے دنیا ظلم سمجھتی ہے، دنیا مار پیٹ، فتنے، کرپشن، خیانت، کسی کا حق غصب کر لینا اور قتل و غارت کو کیا کہتی ہے؟ ظلم۔ جبکہ قرآن کریم اس کے بڑھ کر آگے جا رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے کہ جو افکار اور نظریات میں انحراف ہے، جیسے شرک، جیسے کفر، جیسے حجت الہی کا انکار، تکذیب، حق کا نہ ماننا، یہ ظلم ہے۔ یا قرآن نے یہ بیان کیا عہد شکنی یا فسق و فجور انجام دینا، یہ ظلم ہے۔ یا گناہوں کو انجام دینا ظلم ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس معیار کو مد نظر رکھیں تو ابھی موجودہ جو یورپین ممالک ہیں وہ زیادہ ظلم و ستم میں گھرے ہوئے ہیں یا اسلامی ممالک؟ ہمارے سامنے غربی صورتحال دیکھیں تو غربی معاشروں میں حکومت اسلامی ہے، غربی معاشروں کے اندر کسی جگہ پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ مساجد، نہ عبادات، نہ نظریات، شہوت رانی کے اڈے ادھر موجود ہیں۔ لہذا تاریخ پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ تاریک اور اندھیرا پن جن زمین کے خطوں میں پایا جاتا ہے وہ یہی غربی ممالک ہے۔ ان سے زیادہ تاریکی کسی اور جگہ نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، اسلامی ممالک میں بھی حکومت اسلامی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کرپشن ہے، وہاں پہ بھی مسائل ہیں، لیکن اتنے بڑھ کر مظالم نہیں ہیں کہ جو مظالم غربی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ غربی دنیا میں اس سے کئی گنا زیادہ مظالم پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ظلم 3-4 چیزوں کو نام رکھا ہوا ہے: کرپشن، مار پیٹ اور قتل و غارت۔ یہ 3 چیزیں اگر ہٹا دیں وہ کہتے ہیں ظلم ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ آیا غرب میں شرک کے راج ہے یا نہیں؟ شرک کے اندھیرے، شرک کے مراکز، اس وقت شیاطین کے مراکز کہاں پر ہیں؟ تمام شیاطین کے مراکز یہی غربی دنیا ہے۔ لہذا یہ ہمیں پتہ لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا قتل و غارت سے بھر جائے گی تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یہ کلمات پورے ہوں گے۔ نہیں، اگر دنیا میں کہیں قتل نہ ہو اور کسی جگہ پہ لوگ مار پیٹ کا شکار نہ ہو یا کسی جگہ پہ کرپشن نہ ہو، اگر وہاں پہ مشرکانہ ریاستیں موجود ہیں، مشرکانہ طور طریقے، مشرکانہ قوانین کی حاکمیت ہے، کما مولئت جورا و ظلما، یہی بھری ہوئی ہے دنیا۔ اب آئیں تشبیہ دیکھیں۔ اگر ہم اس معیار قرآنی کو مان لیں، کیونکہ ابھی وقت ہمارے پاس اس روایت کی تشریح زیادہ ہو گئی ہے اور آگے اور بھی کلمات ہیں، وَإِلَّا آپ کی خدمت میں یہ موضوع پہلے بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی نگاہ میں ظلم کا تصور کیا ہے۔ یہ کام اب آپ خود کریں کہ قرآن نے کس کس چیز کو ظلم کہا، صحیح ہے؟ یا یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن نے ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ ظلم کیا کیا انہوں نے؟ کسی کو مارا تھا، کسی کو قتل کیا، کوئی انہوں نے کسی کا مال غصب کیا، کسی کی کوئی سیٹ چھین لی، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ ہاں، وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا عنصر پایا جاتا ہے زمین پہ آنے سے پہلے کا مرحلہ، کہ جسے وعصیٰ آدم ربہ کہہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، یا جسے ہم ترک اولا کہہ کے بیان کرتے ہیں، عصمت انبیاء علیہ السلام کی بحث میں جس طرح سے چیزیں وارد ہوئی ہیں، اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام اب توبہ کر رہے ہیں تو کیا فرمائیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انشاءاللہ یہ موضوع پہ ہمارے آئے گی خاسرین میں بھی، کہ اللہ کی رحمت سے جو باہر ہے وہ خسارے میں حقیقت میں۔ اب ادھر جو گناہ کا تصور ہے، یعنی یہ آیت کم سے کم ہمیں کیا بات بتاتی ہے؟ اگر
اللہ کی نافرمانی کسی بھی درجے کی ہو جائے، بے شک گناہ ہو یا نہ ہو، ممکن ہے ترک اولا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی درجے کی اگر نافرمانی ہو جائے تو وہ ظلم کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم ظلم کے یہ معیارات لے لیں، بس اس اعتبار سے شرک، کفر، نفاق کیا ہو جائے گا؟ ظلم۔ اس اعتبار سے فسق و فجور، شراب پینا، نعوذ باللہ زنا کرنا، یا اسی طریقے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ظلم۔ اس معیار کو لے کے آئیں تو دنیا میں کس جگہ ظلم نہیں ہے؟ کوئی ہمیں جگہ دکھائی دیتی ہے؟ جس طرح سے یہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے شرک اور کفر اور نفاق اور فسق و فجور کی پوری دنیا میں، کہ ماڈرن بن کے فسق و فجور خوب کیے انجام دیے جاتے ہیں، جتنے فسق و فجور انجام دے سکتے ہیں وہ ماڈرن بن کے اسے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فسق و فجور کی اوج ہے آج کے دور میں۔ امام زمان علیہ السلام آئیں گے، ہر نوع کا ظلم ختم کریں گے۔ کما مولیات یعنی عدل ابھی ہمیں ڈھونڈنا پڑے اس اعتبار سے، تو زمین آپ پوری دیکھیں، ایران کے ملک میں بھی حکومت اسلامی ایران حکومت اور حکومت کے مد مقابل معاشرہ ہے ایران کے اندر، جو حکومت کا سٹرکچر ہے وہ اسلامی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ اس معاشرے کے اوپر اسلامی قوانین کو ان لوگوں کی مرضیوں سے حاکم کیا جائے، نہ کہ جبر کے ذریعے سے۔ لیکن کتنے فیصد کامیاب ہوئے یہ الگ بات ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر اسلامی قوانین کی اجارہ داری کاملاً ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ خود بھی اعتراف ہے کہ ایک حکومت اسلامی کے مراحل ہوتے ہیں، تو ان مراحل میں سے بعض مراحل طے کر چکے ہیں، مثلا انقلاب اسلامی کا وجود، فکر اسلامی کا آنا اور اس فکر کے مطابق حکومت کی تشکیل اور حکومت کے قوانین کا بن جانا، لیکن قوانین کا اپلائی ہونا اور اپلائی ہو کہ اس معاشرے کو اہداف الہیہ کے تحت اللہ کی طرف لے کے جانا، یہ دونوں ابھی ملتوی ہیں، رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، اس کی کوششوں میں ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں تو پوری دنیا میں ایران ایک نقطہ ہے، یہ حکومت اسلامی ایک نقطہ ہے یا کل ہے؟ ایک نقطے کی مانند ہے، باقی یہ سارا کے سارا کیا ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ ایران کے اندر آ جائیں تو اس کے اندر بھی وہ مومنین، وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ جو ہیں، وہ ایک مومنین نورانی ہیں۔ اب یہ جو انتہائی قلیل سا ہمیں عدل نظر آ رہا ہے، انصاف نظر آ رہا ہے، یا دنیا کے کسی خطے میں اور ہم ممکنہ صورت بنا لیں تو وہ ایک بہت قلیل ہے۔ یہ تشبیہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو برعکس ہو جائے گا، کہ جس طرح سے ظلم نے ہر شے کو لپیٹا ہوا ہے، یعنی افکار میں ظلم دکھائی دے رہا ہے، اعمال میں ظلم دکھائی دے رہا ہے، نظریات ظالمانہ دکھائی دے رہے ہیں، معاشروں کے نفوذ جو اجتماعی طور پہ نفوذ بنے ہوئے ہیں وہ ظالمانہ دکھائی دے رہے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو برعکس ہو کے عدل آ جائے گا۔ اچھا، ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس تشبیہ کے دائرے میں ہی ہم رہیں، امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ظلم کہیں ہوگا بھی یا نہیں؟ اس تشبیہ کے مطابق تو ظلم قلیل باقی رہ جائے گا، اور اس کی تائید ہمیں بعض اور دیگر روایات سے بھی ملتی ہے کہ یہود و نصارہ باقی رہیں گے۔ صحیح ہے؟ یعنی قلیل، اس لیے تشبیہ پہ غور کریں، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ آیا عدل کے علاوہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں، یا اس تشبیہ کے مطابق جتنا آج ہمیں عدل نظر آتا ہے اتنا ظلم دکھائی دے گا؟ تشبیہ ہمارے سامنے جو آتی ہے اس کا مطابق یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت قلیل سا ظلم موجود رہے گا، لیکن وہ ظلم بھی کیسا ہوگا کہ وہ حکومت اسلامی کے ماتحت ہوگا۔ ممکن ہے جزیہ دے کے کسی کو یہود اور نصارہ رہنے دیا جائے، اس لیے بعض نصوص سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ تا قیامت رہیں گے، یا یہ کہ جس طرح ایک روایت ہمارے ہاں وارد ہوئی، اگرچہ سنداً ضعیف ہے اور اس کے اوپر نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا، رجت کے باب میں بھی آتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ جو شہید کرے گا وہ ظلم نفسانی کا شکار ہوا یا نہیں، فکر ظلمانی کا شکار ہوا یا نہیں؟ یا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور بینہ کے محتاج نہیں ہوں گے، شاہد اور گواہ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ کوئی گناہ کرے گا تو سامنے آئے گا نا مقدمہ،
اگر کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں تو مقدمہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ظلم قلیل ہوگا لیکن عدل و انصاف کا راج ہوگا۔ اسی لیے اب روایات دیکھیں، غلبہ دین کی بات کی گئی ہے، قرآن نے بھی غلبہ دین کی بات کی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان کے اوپر وہ غالب آ جائے گا۔ غالب کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرا مغلوب ہو جائے، قلیل ہو جائے۔ اس لیے ایسا امر نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے علاوہ چیز باقی نہ رہے۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب تھا۔ آگے دیکھیں، روایت کہتی ہے تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ۔ پہلے مہدویت کے باب سے امام زمان علیہ السلام کا تعارف کرایا، اس کے بعد کیا تعارف کرایا؟ تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ۔ اس جملے کو آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ ادھر بیان فرمایا، دو چیزیں بیان کی ہیں، تَكُونُ لَهُ غَيْبَةٌ وَحَيْرَةٌ، پھر کیا ہے؟ يَضِلُّ فِيهَا أَقْوَامٌ وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ۔ اقوام اس میں کیا ہو جائے گی؟ گمراہ ہو جائے گی، اور اس میں دوسرے جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے۔ دقت کیجئے ادھر، آیا غیبت اور حیرت ایک ہی معنی ہیں یا الگ الگ معنی ہیں؟ ہم پہلے لغتاً آگے چلتے ہیں، روایت سے ہٹ کے۔ غیبت اور حیرت ایک ہی معنی ہے لفظ کا یا دو الگ الگ معنی ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں الفاظ اتفاق سے اردو زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس معنی میں عربی میں موجود ہیں۔ غیبت اردو میں اور حیرت غائب ہونا اور حیرت زدہ رہ جانا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا دونوں کے الگ الگ معنی ہیں؟ بس الفاظ کی دلالت الگ الگ معنی کے اوپر ہے۔ درست ہے کہ یہ دال متعدد ہیں تو مدلول بھی، تعدد الدال والمدلول، لفظ متعدد ہے تو ان کے معنی بھی کیا ہیں؟ متعدد ہیں۔ نمبر 2، غیبت کا معنی تو ہم پڑھ چکے کہ غیبت غائب ہونا۔ اب غائب ہونے کئی قسم کا ہوتا ہے، آنکھوں سے غائب ہونا، ذہن سے غائب ہونا، وجودی طور پہ ہی غائب ہو جانا، طرح طرح کے غائب ہونے کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ حیرت کے اوپر پہلے ہم آئیں۔ غائب ہونے کے اوپر گفتگو کافی گزر بھی چکی ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ آئے گی بھی۔ حیرت کا مطلب ہے کہ شک میں گرفتار ہو جانا۔ ادھر حیرت بے معنی کیا ہے؟ شک اور تردد، نہیں سمجھ آ رہی کیا کروں میں، نہ انکار ہوتا ہے نہ اقرار ہو رہا ہے، اور اگر اقرار ہو رہا ہے تو وہ بھی ایسا اقرار کے اندر حیرت میں ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک تعجب آور بات آپ بتائیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ پھر فوراً کہ عقل ہی سے نہیں مانتی، حالانکہ عقل نے سوچا ہی نہیں ہے۔ محاورے ہمارے ہاں بعض محاورے ہوتے ہیں، ان کے لفظی ترجمے نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کہے نا یار میری عقل تسلیم نہیں کر رہی، تو اس کا یہ مطلب ہے اس کا نفس تسلیم نہیں کر رہا، نہ کہ عقل۔ محاورتاً ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ادھر حیرت کس معنی میں ہے؟ حیرت بے معنی شک ہے، تردد ہے، یا کم سے کم حیرت اس معنی میں کہ امر کو دیکھ کے وہ اس کے اوپر حیران ہے۔ اور حیران انسان کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے تسلیم نہ کر رہا ہو۔ ہم بھی ایک چیز سن کے حیران ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بھی ہمیں کہا جائے کہ چند گھنٹوں پہلے کہ کرونا سے مثلا 5 بندے مر گئے، 1 گھنٹے کے بعد کہا جائے کرونا ختم ہو گیا، ہم حیران ہوں گے خبر سن کے یا نہیں؟ اس کو حیران، ادھر آپ حیران ہونے والی کیفیت پہ خود اپنی کیفیت پہ غور کریں، آپ کو ادھر لفظ حیرت سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو اندر بے یقینی کی کیفیت کا احساس کریں گے یا نہیں؟ ایک بے یقینی کے مزید اس کی تصدیق کرنے کی خواہش کو اپنے اندر انسان پائے گا یا نہیں پائے گا؟ اپنے اندر عناصر اور خواہش کو انسان پائے گا۔ بس اس کیفیت کو کہتے ہیں، یہ شک کی کیفیت میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے حیرت کو شک کے معنی میں بعض اوقات لیا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہاں خصوصاً یہی مورد کہ مہدویت کے باب میں شک کی بجائے لفظ حیرت استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی روایت ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا لغتاً غیبت اور حیرت دو الگ الگ معنی ہیں۔ ہم نے ادھر ترجموں پہ نہیں جانا، ممکن ہے ترجمہ کسی نے ایک ہی کیا ہو، ہم نے علمی طریقے سے آگے چلیں۔ تکون لہو، امیر المومنین علیہ السلام اس روایت کے مطابق فرما رہے ہیں تکون لہو غیبت و حیرت۔
غیبت اور حیرت لغتاً دو الگ الگ معنی ہیں۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے نظروں سے اوجھل ہونا، غائب ہونا، یا انسان کے نظروں کی گرفت میں نہ آ پانا، بے شک اس کے سامنے حاضر بھی نہ ہو۔ غائب آنکھ یعنی اس آنکھ کے سامنے غائب ہے وہ۔ اس کے مد مقابل ہے حیرت۔ حیرت کا مطلب ہے شک، یعنی انسان نہ اقرار کر پا رہا نہ انکار کر پا رہا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے وہ اقرار کرے، لیکن اسی وقت اتنے ہی بڑے پیمانے پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے انکار جنم لے رہے ہیں نفس کے اندر۔ یعنی حیرت کاملاً نفسانی ایک حالت کا نام ہے، جبکہ غیبت جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے نفسانی حالت کا نام ہے، لیکن غیبت کا تعلق بیرونی طور پر بھی ہے، یعنی پہلے بیرونی طور پہ ہے، پھر اس کے بعد وہ کوئی کیفیت انسان میں ممکنہ پیدا کرے۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ غیبت کاملاً انسانی نفس سے باہر کا ایک امر ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً، کیونکہ اگر دلوں کے اندر امام مہدی علیہ السلام حاضر نہیں ہیں تو یہ مومن ہی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سے جو غیبت کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے، وہ باطنی طور پہ نہیں ہے، یعنی انسانی نفوس کے لیے امام مہدی علیہ السلام حاضر ہیں، انسانی آنکھ کے لیے فقط غائب ہیں کہ آنکھ ان کا مشاہدہ نہیں کر رہی۔ لیکن حیرت کا گہرا تعلق یہ نفس کے ساتھ ہے۔ ادھر سے بھی ہمارے سامنے دو معنی الگ الگ آ جاتے ہیں۔ بہرحال ہم ابھی کیونکہ اس میں تھوڑی سی دقت آ جاتی ہے، ہم طریقے سے چلیں تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ لغتاً اس کے معنی جدا ہو گئے۔ اب جدا ہو گئے تو ہم ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں، آیا غیبت اور حیرت ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ معنی ہے؟ معنی کے اعتبار سے اس کا اثر ہمیں آگے کی روایت کے معنی میں بھی نکلے گا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے لغتاً الگ الگ چیزیں ہیں لیکن مصداقاً دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی ان کا معنی کے طور پہ اس پیرائے میں ایک ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے الفاظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں، لیکن جب استعمال کیے جاتے ہیں تو ایک ہی معنی میں استعمال کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح؟ ایسے ہمارے پاس موارد بہت ہیں کہ جب استعمال میں آتے ہیں تو ایک ہی معنی میں اسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لغت میں بے شک وہ دو الگ الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن جب ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو باہم مترادف معنی میں استعمال کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ غیبت اور حیرت ایک ہی معنی رکھتا ہو۔ بس اس طور پہ پھر دو احتمال آ گئے، یا تو غیبت اور حیرت اپنے لغوی معنی کی صورت میں الگ الگ ہی معنی ہی ہیں، یا نہیں غیبت اور حیرت لغتاً بے شک الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ استعمال لفظ کے مرحلے میں ایک ہی طرح سے استعمال کیا اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ آئیں اب ہم آگے دیکھیں، یضل فیہا، ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ مفرد کی ہے یا تثنیہ اور مثنیٰ کی ہے؟ ہا ضمیر مفرد کی ہے۔ پس اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ غیبت اور حیرت دو الگ الگ معنی تھے تو ادھر ضمیر دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹے گی یا دونوں کی طرف؟ ایک کی طرف لوٹے گی۔ اس لیے یہ اس کلمہ کا یضل فیہا اقوام و یہتدی فیہا آخرون، اس کا تعلق یا غیبت سے ہے یا حیرت سے ہے، درست؟ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ غیبت اور حیرت دونوں ایک ہی معنی ہیں تو پھر ہا ضمیر سے دونوں مراد ہوں گے یا نہیں؟ دونوں مراد ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ زیادہ رجحان کس کی طرف ہے؟ بڑھتا ہے۔ علمی قواعد کو اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں تو یہ کہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ غیبت اور حیرت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر دو الگ الگ چیزیں ہم مان لیں، ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، یہ روایات آپ کی خدمت میں جمع بھی کی ہیں اور صحیح سند روایت بھی بعض بنتی ہیں، اس سے جبران بھی ہو جاتا ہے دیگر کا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ دو الگ الگ معنی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ظہور امام زمان علیہ السلام سے پہلے اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد کا دور، یہ دور یعنی 260 ہجری جب غیبت ان کا آغاز ہوا، تو ظہور سے پہلے دو مرحلے ہیں، نہ کہ ایک مرحلہ۔ ایک مرحلے کا نام غیبت ہے اور ایک مرحلے کا نام حیرت ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں، ابھی تک ہم کیا سنتے آئے ہیں؟ ظہور سے پہلے غیبت ہی غیبت ہے، لیکن یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ظہور سے پہلے حیرت بھی ہے، غیبت تو ہے ہی ہے،
لیکن غیبت کے علاوہ ایک مرحلہ حیرت بھی ہے، اس لیے ایک دور ہوگا دور حیرت اور ایک دور غیبت ہے۔ اچھا، دونوں ٹکراؤ رکھتے ہیں یا مساوی چل بھی سکتے ہیں؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے دور غیبت میں دور حیرت ہو، لیکن آگے کے کلمات ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں میں سے پھر ایک رہ جائے گا، دونوں میں سے، کیونکہ یضل فیہا ہے، فیہما نہیں ہے، یضل فیہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے حیرت اور غیبت ساتھ چل رہے ہوں گے، ایک ختم ہو جائے گا اور ایک باقی رہ جائے گا۔ احادیث مبارکہ کے پر اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا آغاز ہوا تو دو دور شروع ہوئے، ایک دور غیبت تھا اور دوسرا دور حیرت تھا، یہاں تک کہ زمانہ چلا اور دور حیرت ختم ہو گیا، پھر باقی کیا رہ گیا؟ دور غیبت باقی رہ گیا، اور وہ اس وقت تک چلے گا جب امر الہی سے امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دور غیبت اور دور حیرت کا میں آپ کی خدمت میں چند احادیث تیزی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات تقویت کے ساتھ آ جائے کہ دور غیبت اور دور حیرت ہے۔ حیرت وہ دور ہے کہ جب شک بھی لاحق ہے، جب شک بھی لاحق ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ آتی بھی ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر مبارک میں غیبت اختیار کر رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے اس وقت ایک تعجب کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس وقت نائبین کو وہ معین کر رہے ہیں اور ان نائبین کے ذریعے سے امت کے ساتھ ربط رکھ رہے ہیں، تو یہ سننے والے کو تعجب میں ڈالتی ہے بات، اور یہ تعجب اس وقت عالم اسلام میں پایا جاتا تھا، اگرچہ انکار نہیں تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کے سے پہلے تو امامت میں لوگوں نے انکار کیا، واضح طور پر بڑے بڑے اصحاب نے انکار کیا جن کا درجہ بلند تھا، جیسے علی ابن ابی حمزہ بطائنی کہ کثیر روایات بھی اس سے آئی ہیں، خمس کے اموال بھی اس کے ہاتھ میں تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معتمد ترین بندہ تھا، یعنی آج کے دور میں ایک مجتہد ٹائپ بندہ تھا جسے لوگ مانتے بھی تھے اور لوگوں کا اس کے پر اثرات بھی گہرے تھے، لوگ رجوع بھی کرتے تھے کیونکہ اپنے اموال اور امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے معین کیا ہوا تھا۔ لیکن جب امام رضا علیہ السلام کی امامت کی بات آئی اور خمس انہیں دینے کی بات آئی اور اس کو اپنے ہاتھ سے ریاست نکلتی دکھائی دی، کیونکہ خمس نہیں ہوگا تو پھر تو لوگ رجوع نہیں کریں گے، سوچیں گے اس کو کیوں نہیں خمس کا اب بنایا امین، یا لوگوں کے درمیان ممکن ہے امام رضا علیہ السلام اسے ہٹا کے کسی اور کو وکیل بنا دیں، تو لوگوں کے درمیان سے ریاست اس کی ختم ہو رہی تھی، اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مہدویت کا دعویٰ کر دیا کہ وہ غیبت اختیار کر گئے ہیں، اور پورے ایک فرقے کی بنیاد رکھی جس کو ہمارے ہاں واقفیہ کہا جاتا ہے، اور اصحاب امام رضا علیہ السلام، نہ کہ خود امام رضا علیہ السلام، اصحاب ائمہ اہل بیت علیہم السلام اس فرقے کو ممتورہ کہا کرتے تھے۔ ممتورہ کہتے ہیں کہ ایک کتیا یا ایک کتا جو بھیگ جائے پانی سے، اور پانی سے بھیگنے کے بعد خشک جگہ پہ آتا ہے تو جانور اپنی طب کے مطابق وہ جھاڑتا ہے اپنے جسم کو، جھاڑنے کی وجہ سے نجاسات پھیل جاتی ہیں اور جگہ جو پاک ہے وہ بھی نجس ہو جاتی ہے، تو ان کو ممتورہ اس لیے کہا تھا، یہ تبلیغات کیا کرتے تھے، یہ شیعوں کے درمیان جاتے تھے اور شکوک و شبہات ابھار دیتے تھے، اور یہ جو شکوک و شبہات کی نجاست ہے اس سے افراد کو آلودہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس پورے گروہ کا نام یہ ممتورہ رکھ دیا۔ اب آپ نے یہ دیکھا ادھر واضح انکار موجود ہے، شک نہیں، انکار لوگوں نے کیا امام رضا علیہ السلام کی امامت کا، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے لیے اتنا مضبوط نظام امام عسکری علیہ السلام نے بنایا تھا کہ لوگ انکار کے مرحلے پہ ہی نہیں پہنچے، حیرت کے مرحلے میں گرفتار ہوئے، انکار کے مرحلے میں کوئی نہیں گرفتار ہوا، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ بقیہ جتنے ائمہ تھے امام حسین علیہ السلام کے بعد سے، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے گروہ انکار کرتے رہے اور الگ الگ فرقے بناتے رہے، لیکن تعجب اور بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں فرقے نہیں بنے، کوئی فرقہ ایسا نمایاں فرقہ نہیں ہے،
نہ سنیوں نے ذکر کیا نہ شیعوں نے ذکر، کوئی نمایاں فرقہ نہیں. چھوٹے گروہ مل سکتے ہیں کوئی، یا ایسے افراد جو گمنام ہیں مل سکتے ہیں، یا کوئی ایسا اکا دکا واقعہ، لیکن ہمارے پاس کوئی گروہ موجود نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت موجود نہیں ہے. لہٰذا انکار کا دروازہ بند ہوا. یہ امام نقی علیہ السلام و امام عسکری علیہ السلام کی حکمت تھی. انہوں نے وکیلوں کا جال پوری دنیا میں بچھایا اور تاجروں کے ذریعے سے اور غلاموں کے تبادلے سے انہوں نے اپنے پیغامات پہنچائے. لہٰذا آپ بہت سارے راوی ہیں ان کے نام ہی نہیں پتہ، ان کے شعبے کا نام پتہ ہے، جیسے کہ حمدان کلانسی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹوپیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ٹوپی بیچتے بیچتے امام عسکری علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ دشمن جس طرح آج نہیں، پاکستان میں تو آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا، وہ چیکنگ کرتے ہیں، وہ بیریئر لگا کے چیک کرتے ہیں. تو دشمن نے خوب چیکنگ کا نظام بنایا ہوا تھا، تو ان کے لیے وہ چیکنگ پار کرنا آسان نہیں تھی. تو لہٰذا وہ تاجر بنتے، تاجر بن کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس پہنچتے یا غلام بن جاتے جا کے. اس لیے اتنا آئے گا رجل من فارس، ایران سے ایک مرد آیا ہوا تھا، وہ غلام تھا ان کا، کون تھا کیا تھا کچھ نسب نہیں پتہ. ان افراد کے ذریعے سے پھر یہ حقائق ہم تک پہنچے. لہذا امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک راہ ہموار کی. امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام نے وکلاء کا جال بچھایا، ان وکیلوں کے ذریعے سے تعارف پہنچایا، تشیع تک رسائی حاصل کی اور پیغام حق کو پہنچایا. یہ وجہ بنی کہ امام زمان علیہ السلام کی جب ولادت بسعادت ہوئی اور 5 سال کی عمر میں ان کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی، تشیع، عالم تشیع میں زیادہ دراڑ نہیں آئی، لیکن شک کی لہر ایک پائی جاتی تھی، اور یہ شک کی لہر چھوٹی نہیں تھی. اس لیے آپ اب کتابیں پڑھیں، کمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ 381 ہجری میں ان کی وفات ہے. پہلے 150 سال ہیں جو غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے پہلے 150 سال، اس میں انہوں نے کتاب لکھنے کی وجہ کیا بیان کی؟ نام ہے کمال الدین، یعنی غیبت کے موضوع کے اوپر ہے وہ کتاب. انہوں نے دیکھا کہ میں ایک علاقے میں گیا، لوگوں میں حیرت اور سوالات پائے جاتے تھے، یعنی شک پایا جاتا تھا. میں نے دیکھا تو میں نے ان کے شک کو رفع کرنے کے لیے کتاب لکھ دی. کمال الدین سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی؟ غیبت نعمانی، محمد بن ابراہیم نعمانی کی کتاب ہے، ابھی ابن ابی زینب کے لقب سے معروف ہیں. ان کی کتاب کا نام ہی غیبت ہے. کیوں غیبت کا موضوع اٹھایا؟ جبکہ ظہور کا موضوع بھی ہے، انتظار کا موضوع بھی ہے، اور بھی دیگر موضوعات ہیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے. غیبت کے موضوع کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اس موضوع کے اعتبار سے حیرت پائی جاتی تھی. اسی طریقے سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مفید نے کتابیں لکھی، رسالہ 4 رسالات فی الغیبہ، یا 10 رسائل، 10 رسائل یا 4 رسائل لکھے سارے غیبت کے موضوع پہ. یا شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی المقنع فی الغیبہ، المقنع فی الغیبہ، یعنی غیبت کے موضوع پہ جو قانع کر دے، انسان کو مطمئن کر دے. چھوٹا سا رسالہ غیبت کے موضوع پہ. آپ دیکھ دیں کہ پہلے 200 سال جس موضوع کا اہتمام کیا گیا وہ غیبت ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی غیبت، کیونکہ یہ مرحلہ ساتھ ساتھ تھا. یہاں تک کہ شیخ مفید اور شیخ صدوق کے دور میں، شیخ مفید اور شیخ طوسی کے دور میں یہ مرحلہ ختم ہو گیا، اور حیرت کا مرحلے سے تشیع باہر آ گئی، تو پھر یہ غیبت کا دور باقی رہ گیا. اور اس کے اوپر ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، اور آپ کی خدمت میں 1-2 روایتیں پڑھ کے آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. یہ استدلائل شواہد کو طور پہ کہ یہ جو ہم مطلب لے رہے ہیں یہ خود ساختہ مطلب نہیں ہے. ایک تو لغت سے کاملاً سازگار ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس حدیث مبارک کی نیچے کلمات آ رہے ہیں اس سے بھی سازگار ہے. نمبر 3، اہل بیت علیہم السلام کی متعدد روایات ہیں جو اسبغ بن نباتہ سے نہیں ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری سے یا دیگر اصحاب سے ہے، ان میں بھی غیبت و حیرت ان 2 مرحلوں کا تذکرہ ہے. چوتھی دلیل ہمارے پاس کہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ انکار موجود نہیں تھا، شک موجود تھا. انکار اس دور میں موجود نہیں تھا، لیکن شک اور حیرت موجود تھی. اگرچہ غلبہ نہیں تھا شک اور حیرت کا، یقین تشیع کے اندر پایا جاتا تھا اپنی حجت کے اوپر. اللہ کے خلیفہ اور اللہ کی حجت پہ تشیع میں یقین تھا، لیکن بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، حلقے ہیں، ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اندر حیرت اور شک کے عناصر دکھائی دیا کرتے تھے.
یہ جو شک اور حیرت کے عناصر ہیں، اس کو رفع کرنے کے لیے اس دور میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی، چاہے بعض ایسی ہیں کہ جن کی لسٹ ہم تک پہنچی ہے، بس نام نہیں وہ کتابیں خود نہیں پہنچی، نام پہنچے ہیں، یا جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ہر دو صرف غیبت کے موضوع پر ہیں، کسی اور موضوع کے اوپر نہیں ہے۔ غیبت طوسی، غیبت نعمانی، حتیٰ کہ الکافی کا باب، آپ باب فی الغیبہ اٹھائیں، اس میں 30 روایتیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی باب الغیبہ گزرا ہے، اس میں مثلا 15 روایتیں یا 6 روایتیں یا 10 روایتیں۔ آگے بھی آپ دیکھیں غیبت کے موضوع پہ روایتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، کیونکہ غیبت ایک یہ روایتیں ہی سبب بنی کہ تشیع کے اندر حیرت جنم نہیں لے گئی، یعنی مستمر طور پہ جنم نہیں لیا، عارضی طور پہ جنم لیا۔ اس لیے مرحلہ حیرت جب ختم ہو گیا تو پھر مرحلہ غیبت تنہا رہ گیا، جو کہ امر الہی و اذن الہی کا محتاج ہے۔ اپنے اس بات کے اوپر مزید شواہد کو لاتے ہیں۔ کمال الدین میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المہدی من ولدی، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پہ، وکنیتہ کنیتی، میری کنیت ابو القاسم ہے، ان کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، کہ میرے ساتھ لوگوں میں جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقاً بھی اور خلقاً بھی، یعنی باطن کے اعتبار سے بھی جو مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے بھی جو مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، وہ کون ہیں؟ امام زمان علیہ السلام۔ تکون بہ غیبت و حیرت، ان کے اوپر کیا آئے گی؟ غیبت بھی اور حیرت بھی آئے گی۔ تضل فیہا الامم، اور اس میں امم ہیں، کئی امتیں ہیں کہ جو گمراہ ہو جائیں گی۔ ثم یقبل کالشہاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے جیسا کہ شہاب ثاقب آتا ہے۔ ابھی آ بھی رہے زمین کی طرف، شاید سائنس کی آپ جدید باتوں سے واقف ہوں، ایک شہاب ثاقب تیزی سے آ رہا ہے، ٹکرا گیا تو کہا جاتا ہے بہت بڑا نقصان کرے گا، تو وہ اتنی تیزی سے، کیونکہ شہاب ثاقب آ رہا ہو تو کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے، سوائے یہ کہ ہماری ہوا میں رگڑ کھا کے وہ بیچارہ زمین تک پہنچتا ہے تو وہ چھوٹا سا پتھر ہو کے رہ جاتا ہے، یا چند بڑے بڑے پتھروں کی صورت میں رہ جاتا ہے، اور جب زمین پہ گرتا ہے تو بہت بڑے گڑھے بنا دیتا ہے۔ تو شہاب ثاقب آ بھی رہے، بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں اس سے، ایک طرف کرونا آیا ہے زمین سے، اور دوسری طرف آسمان سے ایک شہاب ثاقب آ رہا ہے، تو غربی بیچارے ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے، وہ سوچ سوچ کے تھک گئے ہیں کہ وہ خوشی کے دن اب کب لوٹ کے آئیں گے۔ بہرحال ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر زمین تباہ نہیں ہوتی، اور وہ جتنا بھی قریب آ جائے، اور سورج بے شک تاریک بھی ہو جائے اس کے سامنے، اور سورج کی روشنی نہ بھی پہنچے، ہماری حجت ہمارا ولی تو آئے گا، اور ہم اسی کے ہمراہ ہیں، اور اسی کا سوچتے ہیں، اور اسی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور اسی کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو شہاب ثاقب کی تشبیہ کیوں ہے کہ اتنی تیزی سے شہاب ثاقب آتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یقبلو، امام بھی اسی طرح سے تیزی سے آئیں گے اور بڑھیں گے، پھر انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ یملؤھا عدلا و قسطا، وہ زمین کو بھر دیں گے، یا ان امتوں کو بھر دیں گے، کس سے بھر دیں گے؟ یہ عدل اور قسط سے، کما مولیت جور و ظلم، جیسا کہ وہ جور اور ظلم سے بھری ہوگی۔ کمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 1 صفحہ 286 میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر موجود نہیں ہے ادھر۔ بہرحال اگلی ہمارے پاس روایت ہے الامامہ والبصیرہ کی، اور یہ جو الامامہ والبصیرہ ہے یہ شیخ صدوق کے والد کی ہے، شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے ہم اثر ہیں۔ یہ علی بن بابویہ، شیخ صدوق کا نام محمد تھا، ان کے والد ہیں علی، اور ابتدائی بزرگان میں سے ہیں، غیبت صغرا کے فقہاء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ علی بن بابویہ شیخ صدوق کے والد غیبت صغرا کے ہیں، اور 4 نائبین سے رابطے میں بھی تھے، اور ان کے بہت سارے اور دیگر فضائل بھی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کتاب لکھی الامامہ والبصیرہ، بصیرت کس کے مقابلے میں ہے؟ حیرت کے، اس لیے نام یہ الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، یعنی حیرت سے۔ آپ دیکھ لیں گے اس کتاب کے نام سے بھی پتہ لگتا ہے یہ دور غیبت صغرا بالخصوص یہ دور حیرت ہے، غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔
اس لیے انہوں نے جو روایت نقل کی ہے، ہم نے الکافی کی روایت پڑھی، وہ اسبغ بن نباتہ سے تھی۔ کمال الدین کی روایت پڑھی، وہ کن سے تھی؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ یہ جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں، یہ روایت ابو بصیر سے ہے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، کہ مہدی جو ہیں وہ میرے اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اشبہ الناس بخلقا و خلقا تکون لہ غیبت و حیرت، ان کے لیے غیبت اور حیرت ہر دو ہیں، حتی تضل الخلق عن ادیانہم، یہاں تک کہ اس دور میں دینوں سے لوگ، ایک مخلوق نکل جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، فعند ذالک یقبل، پھر اس وقت جب ادیان ہی چھوڑ بیٹھیں گے لوگ، صرف دین اسلام نہیں، یہودیت بھی چھوڑ دیں گے، عیسائیت کو چھوڑ دیں گے، ہندوازم کو چھوڑ دیں گے، دنیا بھی اسی طرف آ رہی ہے۔ یہ جو سائنس کا بت کرونا نے آ کے توڑا ہے، کہ وہ ڈی این اے کو پڑھا کرتی تھی سائنس، انہیں ابھی کرونا ہی نہیں پڑھا جا رہا، وہ ہے کیا؟ تو وہاں پہ سائنس کی وجہ سے انہوں نے سب مذاہب کا انکار کیا۔ یقبل، اس وقت آئیں گے کہ شہاب الثاقب، جیسے شہاب ثاقب آتا ہے، ابھی آپ خبر نامے میں دیکھیں تو اس کا دکھا رہے ہیں پتھر کیسے آ رہا ہے اور کیسے رگڑ کھا رہا ہے، تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس پتھر کو جیسے نہیں روکا جا سکتا۔ امام زمان علیہ السلام پھر جب آئیں گے تو کوئی بڑے سے بڑا طوفان آ جائے وہ انہیں نہیں روک پائے گا۔ فَيَمْلَأُ قِسْطًا وَعَدْلًا، پھر جب وہ آئیں گے تو قسط اور عدل چھا جائے گا، کما مولیہ ظلم و جورا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت موجود ہے، اور یہ روایت بھی کمال الدین میں جلد نمبر 1 صفحہ 287 میں ہے، حدیث نمبر 5، پہلے والی حدیث نمبر 4 تھی۔ یہ حدیث اب آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ بس اب ہمارے پاس راوی کتنے ہو گئے؟ غیبت و حیرت والی روایات کے، اسبغ ہے، پھر جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، پھر ابو بصیر ہیں، اور یہ چوتھی روایت ہے کہ جس میں ائمہ علیہ السلام مسلسل کہ عقبہ اپنے والد سے، وہ امام باقر علیہ السلام، امام باقر، حتیٰ کہ یہ روایت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام باقر سے مسلسل ائمہ ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من ولدی، کہ مہدی میری اولاد سے ہیں، تکون لہ غیبت و حیرت، ان کے لیے غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے، تضل فیہا الامم یأتی بذخیرۃ الانبیاء، کہ امتیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی، اور پھر آئیں گے یأتی بذخیرۃ الانبیاء، انبیاء کے ذخیرے کے ساتھ آئیں گے، یعنی انبیاء کے تمام چیزوں کو، معارف ہیں، کتابیں ہیں، آثار ہیں، انہیں لے کے آئیں گے، یملؤھا عدلا و قسطا کما ملیت جورا و ظلما۔ یہ ہمارے پاس روایت تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت آتی ہے، اور وہ روایت یہ اس موضوع کی آخری روایت ہے، کمال الدین جلد نمبر 1 صفحہ 304 میں ہے یہ روایت، اور روایت نمبر یہ ہے 16۔ اس روایت کے بھی راوی سارے تبدیل ہیں، اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے براہ راست تمام ائمہ ہیں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پھر انہوں نے اپنے والد، یہاں تک کہ سلسلہ ختم ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں التاسع من ولدک، کہ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کی اولاد سے جو نوواں ہے، آپ کی امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ کی اولاد سے جو نوواں ہے، یا حسین هو القائم بالحق، وہ حق کو قائم کرنے والے ہیں، المظہر للدین، وہ دین کو غلبہ دینے والے ہیں، والباسط للعدل، وہ عدل کو پھیلانے والے ہیں۔ قال الحسین، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فقلت له یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، وان ذلک لکائن، یہ ہوگا۔ قال ای والذی بعث محمدا بالنبوہ واصطفاہ علی جمیع البریہ، کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور اپنی تمام مخلوقات کے اوپر انہیں چنا، ولیکن بعد غیبت و حیرت، یہ ہو کے رہے گا، لیکن کب؟ غیبت و حیرت۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ 2 مرحلے ہیں، غیبت و حیرت۔ فلا یثبت فیہا علی دینہ، کوئی شخص بھی اس دور میں کوئی شخص بھی باقی نہیں رہے گا، الا المخلصون المباشرون،
وہ جو مخلص ہیں اور جو مباشرون لروح الیقین، جو روح یقین کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں، الذین اخذ اللہ عز وجل میثاقہم بولایتنا، کہ روح الیقین کیا ہے کہ اللہ عز وجل نے جن سے میثاق اور عہد و پیمان باندھا ہے اپنی ولایت کا، ہماری ولایت کا عہد و پیمان جن کی گردنوں پر ہوگا وہ بچ جائے گا۔ وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور پھر اس سے انہوں نے یعنی روح ایمان سے اللہ نے ان کی تائید اور مدد فرمائی ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات تھی، یہ شاہد کے طور پہ لائے۔ اس میں ان سب روایات میں ایک مسئلہ باقی ہے، اور وہ ہے فیہا کی ضمیر، وہ غیبت کی طرف لوٹ رہی ہے یا حیرت کی۔ ہم الکافی کی اس روایت میں ہا ضمیر کا مرجع جس کو قرار دیں گے، ان تمام روایات میں مرجع وہی قرار پائے گا۔ لیکن ان سب روایات میں آپ نے دیکھا، اور علماء اعلام کی کتابوں کے ناموں سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ غیبت اور حیرت دو ایک الگ الگ مرحلے بنتے ہیں، اور حیرت کا مرحلہ ختم ہوا اور اس کے بعد غیبت کا مرحلہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔